دیکھیے مسلمانوں میں ایک عقیدہ ہے جو بہت پھیلا ہوا، اس کو کہتے ہیں شفاعت. سارے مسلمان عالم غیر عالم مانتے ہیں کہ بس رسول اللہ قیامت میں آئیں گے اور گیٹ پر کھڑے ہو جائیں گے کہ میری امت کے لوگ اس کو داخل کرو ان کو، تو فرشتے گیٹ چھوڑ دیں گے اور رسول اللہ ساری امت کے لوگوں کو داخل کر دیں گے، اور جب تک امت داخل نہیں ہوگی تب تک کسی کو داخلہ نہیں ملے گا. سب جھوٹی باتیں کیونکہ قرآن میں نہیں. یاد رکھیے جب تک یہ قرآن میں نہ ہو اس کو میں جھوٹ کہوں گا. کہاں قرآن میں ہے کہ شفاعت سے سب لوگ جنت داخل ہو جائیں گے؟ لیس للانسان الا ما سعى ذلك جزاء من تزكى. کتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ جزاء بما كانوا يعملون، یعنی انسان کا ذاتی عمل ہے وہ اس کو جنت میں لے جائے گا، ریکمنڈیشن نہیں. شفاعت کا مطلب ریکمنڈیشن جنت مل رہا ہے. قرآن اجنبی ہے، ایلین ہے. اس کا نقصان جانتے ہیں کیا ہوا؟ بہت ہی بڑا نقصان. اس کا نقصان ابھی میرے سمجھ میں آیا، ایک رپورٹ آئی ہے اس کو دیکھ کر کے. ابھی حال میں ایک رپورٹ آئی ہے، ایک ریسرچ ہوئی ہے. پہلے زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ موت کے بارے میں سوچنا بہت ہی آدمی کے اندر پستی پیدا کرتا ہے، بے عملی پیدا کرتا ہے، اور اچھی بات نہیں کہ آپ موت کو سوچیں. لیکن آج ابھی ریسرچ ایک حال میں آئی ہے، میرے پاس موجود ہے اس کا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آفس میں آ کر کے، کہ ڈیتھ جو ہے اس کا بہت بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. ڈیتھ یعنی موت کی یاد کا بہت بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. کیوں کہ جب آپ سوچتے ہیں موت کے بارے میں، جیسے میں کل سوچ رہا تھا کہ موت کیا ہے. موت میرے لیے کمپلسری ایوکشن ہے. ادھر سے وہ کمپلسری ایوکشن ہے، ادھر سے وہ ہمیشہ کے لیے یعنی واپس ہونے کا دروازہ بند ہے. موت کے دو اسپیکٹ ہیں، ادھر سے وہ کمپلسری ایوکشن ہے، جبری انخلا، ادھر سے کمپلسری ایوکشن، ادھر سے واپسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند. کیسی عجیب چیز ہے. تو ریسرچ میں بتایا گیا کہ جو لوگ موت کو سوچتے ہیں وہ سسپینس میں جینے، سسپینس میں، اور پھر ان کے مائنڈ میں برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. جتنا زیادہ آدمی سوچتا ہے موت کو اتنا زیادہ اس کے اندر برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی اس میں نئی زندگی آتی رہتی ہے برابر. اس کو لے کر میں نے سوچا کہ شفاعت کیا ہے. شفاعت جو ہے گارنٹیڈ سالویشن کا نام ہے. گارنٹیڈ سالویشن یعنی میری نجات بالکل پکی ہے. گارنٹیڈ سالویشن بالکل پکا ہے کہ میرے جنت مجھے ملنی. یعنی کیا مطلب ہوا؟ جب آپ جئیں گارنٹیڈ سالویشن کے نظریے میں میری نجات پکی ہے، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کے اندر سسپیشن نکل جائے گا، اضطراب نکل جائے گا، ایک تیقن آ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ کساوت آئے گی، بے حسی آئے گی، خوف خدا ختم ہو جائے گا، ذہنی ارتقاء رک جائے گا. کیونکہ نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ذہنی ارتقاء جو ہے وہ جڑا ہوا ہے برین اسٹارمنگ سے. جتنا زیادہ برین اسٹارمنگ اتنا زیادہ ذہنی ارتقاء. ذہنی ارتقاء کا مطلب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. جتنا زیادہ برین اسٹارمنگ اتنا زیادہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. برین اسٹارمنگ کب ہوتی ہے؟ جہاں آدمی کو کوئی شک لگے، کوئی اضطراب میں ہو، وہ کوئی اس کو سسپینس کی صورت پیش آ جائے، کوئی فیئر لائق ہو اس کو، تب برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یہ ہو کہ والامر یومئذ للہ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
کہ چاہے آپ جہنم میں ڈال دے چاہے جنت میں ڈال دے، تو ہر وقت آپ خوف خدا میں جئیں. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، ہر وقت وَلْيَخْشَ اللہ کی تصویر بڑھ رہے گا. اگر یہ اس کے بعد آ گیا ہو کہ وہ تو رسول اللہ میری شفاعت کر دیں گے اور جنت میں مجھے داخلہ مل جائے گا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو ویسے ہوا ایسے کہ ابھی آیا تھا ایک منسٹر صاحب کے بیٹے دوڑا آئے تھے گاڑی، پولیس نے پکڑا. تو جانتے کون ہوں میں منسٹر کے بیٹا ہوں، تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی. تو اس نے ہاتھ جوڑا، اچھا بھائی جاؤ. تو ایک جھوٹا فالس کنوکشن میں جیتا ہے آدمی. شفاعت کا عقیدہ آپ کو فالس کنوکشن جینے والا بناتا ہے. تو کیا ہوگا؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ رک جائے گا، کیونکہ برین اسٹارمنگ نہیں ہوگی. شفاعت کے عقیدے. پھر میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ ایسی سخت بات کہتا ہوں جو سن کر لوگوں کو بہت دھکا لگے گا. وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں صحابہ کے بعد بہت جلد شفاعت کا عقیدہ آ گیا. تمام صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ جانا پڑے. تمام صحابہ کے بارے میں آتا. آپ پڑھیے صحابہ کے حالات کو. تمام صحابہ ہر وقت کانپتے تھے کہ کیا ہونے والا تھا، جہنم میں ڈال دیا، کیا ہوگا میرا انجام. اس سے ان کی برین اسٹارمنگ ہوتی رہتی تھی. لیکن اس کے بعد جب شفاعت کا نظریہ آ گیا تو گارنٹیڈ سالویشن کا دور آ گیا. نجات پکی ہو گئی مسلمانوں کی. تو برین اسٹارمنگ ختم ہو گئی. جانتے کیا ہوا؟ پورے 1000 سال کی تاریخ میں ایک بھی مجھے نہیں بتا سکتے آپ کوئی کریٹو تھنکر پیدا ہوا ہو سوائے ابن خلدون کے، جو سیکولر تھا. ابن خلدون سیکولر تھا. 1000 سال کی پوری تاریخ میں آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑے بڑے لوگ پیدا، کوئی بڑے لوگ کوئی کریٹو رائٹر نہیں تھا، کریٹو تھنکر نہیں تھا. یعنی 1000 سال میں مسلمانوں نے ایک بھی کریٹو تھنکر پیدا نہیں کیا سوائے ابن خلدون کے. وہ اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ شفاعت کا عقیدہ. شفاعت کے عقیدے نے برین اسٹارمنگ کو روک دیا. آپ کو تیقن میں جینا سکھایا، تیقن میں کہ ہماری جنت تو پکی ہے. تو آپ کو سوچنا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو مصیبت ڈال دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے اندر برین اسٹارمنگ ہو، تاکہ اس کو شاک لگے، اس کو چیلنج لگے، اس کو انٹلیکچوئل چیلنج، اور پھر اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو، اسپرچل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہ صحابہ کا حال تھا. ایک ٹاپ کے صحابی نے دیکھا ایک درخت کو، تو ان کی زبان سے نکلا لو کنت شجرا طودا، کاش میں ایک درخت ہوتا تو کاٹ دیا تھا. کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا تھا. حضرت عمر اتنے ٹاپ کے صحابی تھے، جب ان کو زخمی ہوئے اور خون بہ رہا تھا اور اب بہت بالکل چند گھنٹے میں آنے والی تھی، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ بڑے آپ کو رسول اللہ کی صحبت ملی ہے، آپ غزوات میں شریک ہوئی ہے، آپ کی یہ وہ. تو ان کا بس جھوٹ مت بولو، کوئی کارنامہ نہیں. تو انہوں نے کہا تھا لالی بلا علیہ، اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ برابر سے ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات. تو ابو بکر عمر بھی اس سسپینس میں جیتے تھے. آج کل مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ سب کی جنت پکی ہے. یہ فالس کنوکشن میں جیتا ہے ہر مسلمان، فالس کنوکشن میں. نتیجہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں عقل ختم ہو گئی. مجھے تو کوئی عقل والا مسلمان ملتا نہیں. ہر مسلمان مجھے بے عقل نظر آتا، کیونکہ عقل کا جو ذریعہ ہے وہ ہے کہ آپ کو چیلنج ہو
آپ سوچیں, برین اسٹارمنگ ہو, تب جا کے عقل آتی ہے, انٹلیکچوئل اویکننگ ہو. سارے مسئلہ یہاں سے بات بے عقل ہو گئے ہیں, یہاں سے لے کے امریکہ تک. اگر آپ کا دعویٰ ہو کہ فلاں آدمی بہت عقل مند ہے تو مجھے کوئی کتاب لائیے, میں اس کا میں ایسے کیا بتا دوں گا کہ بے عقلی کے سوا کچھ بھی نہیں. بے شمار کتابوں مسلمان چھاپ رہے ہیں, لیکن سب بے عقلی کنفیوژن کا اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ سارا جڑ جو ہے گارنٹیڈ سالویشن, گارنٹیڈ سالویشن, یعنی جنت کو پکا کر لیا آپ, جنت تو میری پکی ہے, اب مجھے کیا ڈر ہے, اب مجھے کیا ڈر ہے. ایک کہانی میں نے سنی تھی ایک مرتبہ, سیاں بے کوتوال اب ڈر کہے گا, سیاں بے کوتوال اب ڈر کہے گا. اس میں جی رہا ہے مسلمان آج کا, خود ساختہ عقیدے کی بنا پر. یاد رکھیے, جنت کا مدار شفاعت پر ہرگز نہیں ہے, جنت کا مدار آپ کے اپنے عمل پر ہے, اور عمل کے بعد بھی آپ اللہ کے فیصلے پر ہے. یعنی آپ ریکمنڈیشن جنت ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو ایک فالس, ایک خود ساختہ بلیف ہے. عمل پر فیصلہ ہوگا, لیکن عمل پر فیصلہ بھی آپ کو حق نہیں بنتا. اگر آپ عمل کریں تو یہ مت سمجھے کہ آپ کو رائٹ ہوگا جنت کا, آپ کو پھر بھی اللہ اللہ. رسول اللہ نے فرمایا واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وعدہ رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں, کیا کیا جائے گا میرے ساتھ, کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول. اور مسلمان نے خود ساختہ طور پر شفاعت عقیدہ بنا لیا کہ میں رسول اللہ کھڑے ہو جائے گیٹ کے سامنے اور سب فرشتوں کو بھگا دیں گے اور بس کہیں چلو میری مت والو چلو. بلا شبہ یہ بالکل خود ساختہ بات ہے, بیس لیس بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اس کا اتنا بڑا نقصان کہ ہمارے اندر سے دعوت اٹھ گئی, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اٹھ گیا, کریٹیو تھنکنگ چلی گئی. مسلمان ایک بے عقل قوم بن کر رہ گئے. مثال کے طور پر انڈیا میں جو پاکستان بنا, اب یعنی بے عقلی کا پہاڑ تھا وہ. یعنی کیا مطلب تھا پاکستان بننے کا؟ پورا انڈیا ہمارا تھا, پورا انڈیا ہمارا تھا, اور ہم ایک ٹکڑا لے کے بیٹھ گئے وہاں آپس میں لڑ رہے ہیں. یعنی کوئی عقل اس کے پیچھے نہیں, کوئی وزڈم نہیں. میں کہتا ہوں تاریخ کا سب سے بلنڈر تھا پارٹیشن, لیکن کیوں مسلمانوں کو عقل نہیں سوچنے کی کہ سارا انڈیا میرا ہے. اس وقت میں ہوں جیسے انڈیا کے ساتھ, پاکستان بننے کے بعد بھی میں سارے انڈیا کو اپنا سمجھتا ہوں. جہاں جاؤں وہاں وہ میرا وطن ہے, جہاں جاؤں میری جگہ ہے. میں تو یہ بھی نہیں, مجھے برداشت نہیں کہ کوئی مجھے مراٹھی کہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے مراٹھی, میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. میں انڈین ہوں, انڈین, مراٹھی کا ممبر نہیں ہوں. کچھ مسلم لیڈروں نے بہت بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں انہوں نے مراٹھی اور مراٹھی کا کانسیپٹ لا دیا. میں اس کو بالکل یعنی سخت خلاف اس کے ہوں. ہم سب انڈین ہیں, ہم کوئی مراٹھی نہیں. یہ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ گارنٹیڈ سالویشن کے نظریے نے کیا کیا, آپ کے اندر سے وہ چیز نکال لی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہوتی ہے. یعنی چیلنج, برین اسٹارمنگ, ہلچل, شاک ٹریٹمنٹ, سسپینس میں جینا, وہ سب ختم. مثال طور پر حضرت عمر کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. حضرت عمر جو تھے ٹاپ کے صحابی تھے, لیکن ہر لمحہ وہ کانپتے تھے کیا ہوگا مرنے کے بعد. اس کا نتیجہ کیا ہوا, ان کا دماغ میں اتنی ترقی, اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ ہوا تھا, کتنی بڑی بڑی باتیں کہی انہوں نے کہ آج بھی مسلمانوں کو پتہ نہیں ان باتوں کا. انہوں نے کہا تھا کہ
لیس العاقل الذی یعرف الخیر من الشر ولکنہ الذی یعرف خیر الشرین. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو چوائس ہے وہ لیسر ایول اور گریٹر ایول کے درمیان ہے, آل گڈ آل بیڈ کے درمیان نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. آج بھی کوئی مسلمان ساری دنیا کے مسلمان ایک بھی شخص نہیں ہے جو جانتا ہو اس بات کو کہ زندگی میں چوائس آل گڈ آل بیڈ کے بیچ میں نہیں ہے, لیسر ایول اور گریٹر ایول کے بیچ میں ہے. کیوں ان کی اتنی زبردست انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوا تھا حضرت عمر میں کہ اتنی بڑی بڑی بات سوچ سکتے تھے وہ. آج کل تو لوگ بیوقوفی میں جیتے ہیں, بے عقلی میں جیتے ہیں, کوئی بڑی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی, کوئی بڑی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ابھی آج کل اخباروں میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ ایک پتہ نہیں کہاں سے ایک خبر اڑی ہے کہ امریکہ جو ہے چاہتا تھا کہ مکہ مدینہ پہ ایٹم بم بنا دے, گرا دے. یہ خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ امریکہ میں ایک ٹریننگ ہو رہی تھی کہ جس طرح سے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا ویسے جا کے مکہ مدینہ پہ ایٹم بم گرا دے. اب سارے مسلمان اس خلاف احتجاج کر رہے ہیں. نہیں, بالکل احمقانہ خبر ہے یہ. آپ کو سنتے ہی کہنا چاہیے تھا کہ پرائما فیشی اٹ اسٹینڈس ریجیکٹڈ. اگر آپ پر عقل ہوتی, ان مسلمانوں کو عقل ہوتی, اگر یہ جو مسلمان ہیں ہمارے ان کو عقل ہوتی کہتے ہیں کہ یہ تو بداحتنی غلط ہے, بداحتنی غلط ہے خبر. پرائما فیشی اٹ اسٹینڈس ریجیکٹڈ. یہ بالکل احمقانہ بات ہے کہ امریکہ جا کے مکہ مدینہ پہ ایٹم بم گرائے گا. کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. ایسے کہیں کسی نے خبر بنائی اور کہیں آ گئی لیک ہو کر کے, اور وہ مسلم قوم سب گئی. اب سب دیکھو بھائی امریکہ آتا ہوا دشمن ہے کہ تو مکہ مدینہ کو ایٹم بم گرانا چاہتا ہے. یہ بے عقلی کا شاہکار ہے. یعنی کوئی بھی لیس چانس نہیں ہے کہ امریکہ ایٹم بم گرائے مکہ مدینہ پر. مسلمان یہ بھی نہیں جانتے کہ ایٹم بم صرف ایک بار گرایا تھا, یہ بھی مسلمان نہیں جانتے اپنی بے عقلی کی وجہ سے. یاد رکھیے انسانی زندگی میں ایک اصول یہ ہے, کوئی بھیانک واقعہ صرف ایک بار ہوتا ہے, کوئی بھیانک واقعہ صرف ایک بار ہوتا ہے. مثلا ایک بھائی اگر فرض کیا اپنے سگے بھائی کو قتل کر دے, دوبارہ کبھی نہیں قتل کرے گا کسی اور بھائی کو. ایک آدمی کے 4 بھائی فرض کیے ہیں, ایک بار پہ غصہ ہو گیا اس کو مار ڈالا اس نے, تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بقیہ بھائی کو مار ڈالے گا, کیونکہ بھیانک واقعہ زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے. تو جو ایٹم بم گرایا گیا مکہ مدینہ وہاں ہیروشیما اور ناگاساکی میں, وہ پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا. کیونکہ دیکھیے امریکہ کو ہار ماننے پڑی ویتنام میں, کیا وہاں ایٹم بم گرایا ہوتا ایٹم بم. امریکہ کو لوٹنا پڑا عراق سے افغانستان سے, کہاں وہاں سے ایٹم بم گرایا. کتنی احمقانہ بات یہ ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے گارنٹیڈ سالویشن کا, اس نے مسلمانوں سے کیا چھین لیا, عقل چھین لی, دعوت چھین لی, انسانی خیرخواہی چھین لی, جنت کا شوق چھین لیا, اللہ کا خوف چھین لیا. جنت کا شوق اور اللہ کا خوف وہ بھی چھین لیا. ہر پازیٹیو چیز چھین لی, ہر پازیٹیو چیز مسلمانوں چھین گئی. کیونکہ گارنٹیڈ سالویشن جو ہے یہ کلر ہے, کلر ان سب چیزوں کے لیے. آخر میں کیا رہ گیا, یعنی عقل سے محروم. میں نے ایک قصہ پڑھا تھا, کہ ایک قصہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے خدا میرے قوم سے سب کچھ چھیننا پر عقل مت چھیننا. اے خدا میرے قوم سے سب کچھ چھیننا پر عقل مت چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ, جب کسی سے ہم کو کسی کو محروم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے عقل چھینتے ہیں. وہی معاملہ مسلمانوں کا ہے کہ پتھر ماریں گے تاکہ اسے سے بم آوے. اس جگہ جگہ آپ بڑے مجمع کی پارٹی چلا رہے ہیں, کشمیر میں, فلسطین میں, سنکیاگ میں, یہ ابھی یہ یہاں پر آج کل برما کے مسلمان کچھ آئے ہوئے ہیں
دلی میں، آپ کو معلوم ہوگا شاید کئی جگہ گئے ہیں. برما مسلمانوں کا قصہ کیا ہے؟ یعنی بے کا شاہکار ہے. برما میں ایک سرحدی علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں اراکان، یعنی جو بنگلہ دیش کی طرف جس کا وہ ہوتا ہے. وہاں پر مسلمانوں کی تھوڑی میجارٹی ہے، تو وہاں پر کچھ مسلمان اٹھ گئے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے. یعنی الگ برما سے الگ کر کے اراکان کو اسلامی اسٹیٹ. بہت اچھی حالت میں رہ رہے تھے لوگ، بہت مسجد مدرسے ہر چیز وہاں بہت ترقی کر رہی تھی. لیکن جب انہوں نے آزاد اسلامی اسٹیٹ کا نعرہ لگایا تو سینٹرل گورنمنٹ جو تھی رنگون کی، اس نے ان کو تحس نحس کر دیا. اب وہ بھاگے ادھر ادھر. یہ تو آپ کی پارٹی صحیح ہے. میں خود بتاتا ہوں اپنے کو کہ ایک مشہور عالم میرے پاس ایک بار آئے غالباً 1965 میں، اور بہت ہی رازداری سے انہوں نے کہا کہ میں اراکان چلنا ہے. میں جہاز آپ بھی چلیے. میں کس لیے ہوئی؟ اراکان میں مسلمانوں کی میجارٹی ہے اور وہاں پر اسلامی اسٹیٹ بننے کے امکانات ہیں. ہم آپ چلیں گے وہاں پر اور یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا استغفر اللہ، مجھے یہ سب کاروبار نہیں کرنا. تو برما کے مسلمان جو انڈیا میں ہیں اس وقت، وہ اپنی نادانی اپنے they are paying the price of their stupid policies. They are paying the price of their stupid policies. یہ ساری دنیا میں ہی ہو رہا ہے. سنگ جانگ میں بہت اچھی حالت تھی مسلمانوں کی، وہاں پر مسلم اسٹیٹ وہاں بنانے کی، آزاد مسلم اسٹیٹ. اب چائنا نے ان کو بلڈوز کر دیا. فلپائن میں، بوسنیا میں، جہاں بھی دیکھیے جہاں مسلمان تھوڑے سے تھے، ایک لیڈر کھڑا ہو گیا کہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے. اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کو پیس ڈالا. تو ساری دنیا میں مسلمان چلا رہے آبال مجھ امبال کی پالیٹکس. یہ اسرائیل میں بھی یہ ہو رہا ہے. کیوں؟ عقل نہیں ہے، سوچنے کی طاقت نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ یعنی مبنی بالقلب تزکیہ ان کے یہاں چلنے لگا اور گارنٹیڈ سالویشن ان کے یہاں آ گیا. یاد رکھیے، میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں کسی کو بلیم دینے سے، کسی کو کرٹیسائز کرنے سے، لیکن میں صبح شام یاد رکھے تڑپتا ہوں. میں اللہ جانتا ہے آج رات کو بہت کم سویا. آپ سوچتے ہو کہ میں رات کو خوب خرخر سو کر کے آج تقریر کر رہا ہوں. بہت ہی کم سویا رات کو میں. یہ امت کا جو حال ہے وہ ایسا عجیب غریب حالت ہے کہ سوچنے کی طاقت ہی نہیں نکلوں کا. سوچنے کی طاقت نہیں. تو میں قوم کو جھنجھوڑ رہا ہوں تاکہ قوم جاگے. جھنجھوڑ رہا ہوں تاکہ قوم جاگے. یہ جھنجھوڑنے کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے جگانے کا. نرم بولی سے آپ کسی کو جگا نہیں سکتے. It requires to use language of hammering. اگر آپ کو جگانا ہے تو آپ کو لینگویج آف ہیمرنگ بولنی پڑے گی، جھنجھوڑنے والی زبان. بولنے کوئی جاگنے والا نہیں ہے. میٹھی میٹھی باتوں سے کوئی جاگتا نہیں کبھی. یہ ناممکن ہے کہ میٹھی میٹھی بات کر کے کسی قوم میں کوئی بیداری پیدا ہو جائے. ایک فرد کے اندر بیداری نہیں آئے گی. تو بہرحال یہ باتیں میرے دل کی طرف ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچائی کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.